کر دے. تو یہ ہے اصل اس گناہ سے توبہ کرنا ہے. صدقہ خیرات اور ایکسٹرا جو بھی ہم کام کرنا چاہیں یہ ایک اضافی چیز ہوگی اللہ کو مزید خوش کرنے کے لیے تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. واضح؟ جزاک اللہ خیر. مائک نمبر 2 سسٹر کی طرف سے سوال ہوگا. اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ وہ اپنے بھائی سے بات نہیں کرے گا اور اس کے بعد اگر وہ بات کر لیتا ہے یعنی اپنی قسم توڑ دیتا ہے تو پھر کیا اس پر اس قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہوگا؟ دیکھیں قسم کے کفارے کے تعلق سے یہ اصول ہے, یہ ضابطہ ہے کہ قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے. قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی نے اچھی چیز کی قسم کھائی ہے تب تو وہ قسم پورا کرنا ہے اس کو. لیکن اگر کسی نے بری چیز کی قسم کھائی ہے, بری چیز کی قسم کھائی, جسے کسی نے قسم کھا لی کہ اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا, میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا, یہ گناہ کی قسم ہے, یہ گناہ کی قسم ہے. اس کو چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ دے. قسم کو توڑنا فرض ہے, اس قسم پر چلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے اور جو غلطی اس نے کی ہے, ایک گناہ کی قسم کھائی تھی, اس کا کفارہ ادا کر دے. اور گناہوں کا آپ جانتے قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ جانتی ہیں؟ جی جانتے ہیں. جی. مائک نمبر 3 سسٹر کی طرف سے. کیا استغفار عربی میں کرنا ضروری ہے یا جب کام کرتے کرتے یا روتے روتے استغفار کریں تو کیا یہ استغفار قبول ہوگی؟ بالکل. کوئی اور لینگویج میں استغفار کے لیے عربی زبان ضروری نہیں ہے. بالکل استغفار کے معنی جو ہوتے ہیں وہی معنی خالی آنا چاہیے. استغفار کا معنی اگر ہم اپنی زبان میں ادا کر سکتے ہیں تو استغفار ہو جائے گا. استغفار کا لفظ ضروری نہیں ہے, لیکن جو ذکر کا لفظ استغفر اللہ بنا ہوا ہے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے. دو باتیں ہیں. ایک چیز ہے جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ الحمدللہ, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ اور کیا کہتے ہیں سبحان اللہ, یہ الفاظ عبادت کے الفاظ ہیں. یہ ورڈز جو ہیں یہ عبادت کے الفاظ ہیں. تو اگر اس نیت سے اگر ہم کو عبادت کرنی ہے تو ہم کو استغفر اللہ ہی کہنا ہے, لا الہ الا اللہ ہی کہنا ہے, سبحان اللہ ہی کہنا ہے, الحمدللہ ہی کہنا ہے. یہاں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے ہم. لیکن عام حالت میں کوئی گناہ ہو گیا ہم سے, اگر ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے, اللہ مجھے بخش دے, تو ایسا کہنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, انسان کے لیے جائز ہے, کہہ سکتا ہے. جی. مائک نمبر 1 مردوں کی طرف سے. میں کینیڈا سے پوچھتا ہوں, ٹرانسلیشن کرتا ہے. کوئی بات نہیں, آپ پوچھیں, بتا دیں گے. وہ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ವರ್ಷ ಉಮ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಆ ಒಂದು ನಿಲುವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? جی. جو ہمارا معاف کے لیے سال حج کو جاتے ہیں, عمرہ جاتے ہیں, یہ کب کس تک یہ صحیح ہے بول کے پوچھ رہے ہیں بھائی. سال حج جاتا ہے, عمرہ جاتا ہے, جو ہمارا اللہ معاف کرنے کے لیے ہر سال حج اور عمرہ کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ نہیں, اس کے لیے ہی, اپنے لیے معاف ہونے کے لیے ایسا پیسہ خرچہ کر کے جا رہے ہیں ہر سال, اور پھر آتا ہے ادھر گناہ کرتا ہے, پھر واپس حج جاتا ہے. ایسے یہ جو استغفار ہوتا ہے کس طرح صحیح ہے بول کے. ٹھیک ہے, بہتر ہے. سوال اچھا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے, پیسہ دیا ہوا ہے, وہ ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن حج اور عمرے کا کوئی اثر ان کی زندگی پر نہیں پڑتا ہے. حج اور عمرے کا کوئی اثر ان کی زندگی پر نہیں پڑتا ہے. وہ حج کر کے آتے ہیں, عمرہ کر کے آتے ہیں, وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے, وہی سارے کام حلال حرام جائز ناجائز کرتے رہتے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, فی نفسی حج کرنا, عمرہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے. فرض ایک بار کرنے سے ادا ہو جائے گا, اس کے بعد جتنی بار بھی وہ حج یا عمرہ کرے گا وہ سنت اور نفل مانا جائے گا. لیکن حج اور عمرے کی فضیلت جو ہے وہ اس کو ملے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الخطأ والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تابعوا بین الحج والعمرہ, آگے پیچھے حج عمرہ کرو. یعنی کیا مطلب؟ ایک بار حج عمرہ, پھر حج پھر عمرہ, پھر حج پھر عمرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ کہ حج اور عمرے کے درمیان متابعہ کرو, یعنی آگے پیچھے حج کرو, پھر عمرہ کرو, پھر حج کرو, پھر عمرہ کرو.
کیونکہ حج اور عمرہ جو کام ہے یہ اتنا اجر و ثواب کا کام ہے کہ یہ گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو فی نفسی یہ جو کام ہے حج عمرہ کرنا، یہ کام ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، فضیلت کا کام ہے۔ اب وہ جو آدمی ہے جو حج عمرہ کرتا ہے لیکن اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے، حلال حرام کرتا رہتا ہے، یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حج کو، اپنے عمرے کو خراب نہ کرے۔ اور حج اور عمرہ یہ توبہ ہے۔ حج اور عمرہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے من حج فلم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدته امه، جو آدمی گناہوں سے پاک صاف حج کرتا ہے اس کا ثواب ایسے ہے جیسے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے ایسے ہو جائے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو چاہیے کہ اس نے توبہ کی ہے، اللہ سے حج کیا، توبہ کیا، عمرہ کیا، اللہ سے توبہ کیا۔ اب اگر وہ توبہ کرنے کے بعد پھر وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ حج کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے، حج کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے، یا کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس عمل کے بعد، اس کام کے بعد اس کی زندگی پلٹ جائے، اس کی زندگی چینج ہو جائے۔ وہ گنہگار تھا، اچھا کام کرے، وہ برا تھا، اچھا ہو جائے، وہ بے نمازی تھا، نمازی ہو جائے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، زکوٰۃ دینے لگے، تو گناہ کا کام کرتا تھا، گناہ کا کام چھوڑ دے۔ اگر اس کی زندگی میں چینجنگ آتی ہے، وہ بیسٹ ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ پروف ہے کہ اس کا وہ عمل قبول ہو گیا۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں چینجنگ نہیں ہوتی ہے، برا کا برا رہتا ہے، گنہگار کا گنہگار رہتا ہے، حرام حلال سب کھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا وہ نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ حج عمرہ کرنا نیک کام ہے، لیکن یہ اس کی پرواہ کرنا، جو پرواہ نہیں کر رہا ہے، یہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس کی پرواہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ وہی آپ، چونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے صرف 2 سوال کی گنجائش ہے۔ پہلا سوال سسٹر کی طرف سے ہے، کیا قبر پرستوں کو مرنے کے بعد معافی مل سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے دعا کرنا، صدقہ کرنا جائز ہے؟ وہ بت پرست نہیں تھے مگر صرف درگاہ جاتے تھے۔ احسن۔ قبر پرستوں، قبر پرستی کفر ہے، قبر پرستی شرک ہے، اور جو بھی لوگ قبر کی پوجا کرتے ہوئے، یعنی قبر کی پوجا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اندر جو دفن کیا گیا ہے، جو مردہ قبر کے اندر ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹی ہستی ہو یا بڑی ہستی ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں پاور لیس ہو یا پاور فل ہو، لیکن جو بھی آدمی قبر کے اندر دفن کیا گیا ہے، اگر اس کے بارے میں اس کی پوجا کرنے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو ہر چیز کا اختیار ہے، وہ روزی دے سکتا ہے، وہ اولاد دے سکتا ہے، وہ بیماری دے سکتا ہے، وہ شفا دے سکتا ہے، وہ بارش برسا سکتا ہے، یعنی جو طاقت اللہ کو ہے، اگر وہ سوچتا ہے کہ وہ طاقت اس کو بھی ہے، چاہے پرماننٹ ہے یا اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، کسی بھی طریقے سے اگر اس کا یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر وہ زندگی گزارتا رہا، اس کو اللہ کے بندوں نے سمجھایا شرک کیا ہے، قبر پرستی حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، توحید یہ ہے، سنت یہ ہے، اس کو اللہ کے بندوں نے سمجھایا اور سمجھاتے رہے، اور سمجھنے کے باوجود اس آدمی نے، یعنی سب کچھ بتانے کے باوجود اس آدمی نے توبہ نہیں کیا اس سے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو وہ آدمی جہنمی ہوگا، اور اس کے لیے دعا استغفار کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے دعا استغفار کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ حجت قائم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے نبیوں کو کس لیے بھیجا تھا؟ اللہ نے کتاب کیوں اتاری تھی؟ قرآن کیوں بھیجا اللہ نے؟ اور اللہ نے رسول کیوں بھیجا؟ اسی لیے بھیجا تاکہ دنیا والوں پر حجت قائم ہو جائے، دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس لیے نبی بھیجے گئے، اور اسی لیے قرآن کریم کو اتارا گیا۔ یہ حجت قائم ہو چکا ہے۔ اب اگر حجت قائم ہو چکی ہے تو اب کوئی عذر باقی نہیں بچتا ہے، لیکن اگر حجت قائم نہیں ہوئی ہے، اس کے ڈاؤٹس کو کلیئر نہیں کیا گیا ہے، اس کو سمجھایا نہیں گیا ہے، اس کو معلومات نہیں دی گئی ہے، اس کو نالج نہیں ملا ہے، اور ایسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی مشیت میں ہوگا، یعنی اللہ کی چاہت میں ہوگا۔ اللہ اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اگر وہ چاہے گا تو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب اس سیشن کا آخری سوال بھائی کی طرف سے۔ السلام علیکم۔ یہ مذہب جو لوگ فالو کرتے ہیں
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के छोड़कर, तो गुनाह कबीरा है कि गुनाह सगीरा है? कि मजहब कि हम मजहब पर फॉलो करते हैं, क्योंकि ताकि हदीस होते हुए भी, हदीस का जानते हुए भी मजहब की फॉलो करते हैं। एक मिनट, मजहब से मुराद ये मजहब मुराद दे रहे 4 मजहब हमले बोलकर जी, मजहब ठीक है, बारे में, क्योंकि मजहब का लफ्ज अक्सर बेशतर जब उर्दू में यूज होता है तो उससे मुराद कोई धर्म होता है, और अरबी में यूज होता है तो वही जिसको हम उर्दू में मसलक कहते हैं, तो उमूमन उर्दू में मसलक यूज करते हैं। बहरहाल मजहब भी इस्तेमाल अरबी में। देखें, जहां तक मजहब की बात है या चारों मजाहिब की बात है, या 4 को नहीं बल्कि और बढ़ा लीजिए 6, 7, 8 अगर आप काउंट करेंगे तो बहुत सारे मजहब बन चुके हैं, बहुत सारे मजहब हैं, लेकिन ज्यादा पॉपुलर जो है वो 4 ही हैं। मजहब को बनाना, मजहब बना लेना, ये बिलाशुबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो हमने कलमा पढ़ा है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जो दूसरा कलमा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उसके खिलाफ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ये है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है कि अब जब से हमने कलमा पढ़ा है और जब तक इस जिस्म में जान है तब तक उस अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुका सकते। ऐसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि हमने ये इकरार कर लिया है कि हमने रसूल की हैसियत से मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और नबी माना है। जिस तरह से अल्लाह की उलूहियत में किसी को पार्टनर बनाना हम शिर्क समझते हैं, ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में किसी को पार्टनर बनाना हम शिर्क फिर रिसालत समझते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात, कि जिस तरह से अल्लाह की उलूहियत में शिर्क है, ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल मुकाबिल किसी को खड़ा करना अल्लाह के रसूल के रिसालत में शिर्क है। जैसे वो हराम है वैसे ये हराम है। समझ रहे हैं? इसलिए फी नफ्सी ही मजहब का मतलब, अगर कोई मजहब को इस तरह से फॉलो करता है, कोई मजहब को इस तरह से फॉलो करता है कि जो कुछ भी हमारे जिस मजहब से जुड़ा हुआ है, वो हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, इस मजहब से भी जुड़ा हुआ है, अगर अपने जुड़े हुए मजहब की बातों को वो ऐसे फॉलो करता है जैसे अल्लाह के नबी की बात को फॉलो करता है, कि दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन मजहब की बात को छोड़ नहीं सकता, चाहे कुरान की आयत आ जाए या अल्लाह के नबी की हदीस आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मजहब जिसको फॉलो कर रहा है उसको नहीं छोड़ सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि वो उस मजहब को या उस मजहब के इमाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपोजिशन में खड़ा कर रहा है, उसके बिलमुकाबिल खड़ा कर रहा है, और ये सरासर हराम है। और ये इसी को कहते हैं कि इस तरह की मजहब की तकलीद ये बिदात है। इसको क्या कहा जाता है? ये मजहब की तकलीद बिदात है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अक्सर बेशतर जब इस बात आती है और कोई अल्लाह का बंदा कहता है कि मज़ाहिब की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह के नबी की सुन्नत काफी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को जो मनहज दिया था उसी मनहज को फॉलो करना काफी है, सहाबे कराम का कोई मजहब नहीं था, सहाबे कराम के जमाने में, ताबीन के जमाने में मज़ाहिब थे ही नहीं, तो वो कैसे मुसलमान थे? जब ये बात समझाई जाती है तो हमारे भाई क्या कहते हैं मालूम है? हमारे भाई कहते हैं कि ये बात गलत है, सारे अइम्मा मुक़ल्लिद थे, इमाम इब्न कसीर शाफई थे, इमाम बुखारी शाफई थे, इमाम मुस्लिम शाफई थे, फलाने शाफई थे, फलाने शाफई थे। इस तरह की बात कही जाती है। यहां ये बात जानना जरूरी है कि इमाम शाफई के मानने वाले थे, हनफी के मानने वाले थे, अबू हनीफा के मानने वाले थे, मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले थे, अहमद बिन हंबल के मानने वाले थे। इसका क्या मतलब है? एक बात बता दूं मैं, वैसे ताखीर हो रही है लेकिन 1-2 मिनट खाली मैं लूंगा बस, क्योंकि बात बहुत अहम पूछी है भाई साहब ने। मामला क्या है देखो कि एक होता है नबी के दर्जे में खड़ा करके उसको सब कुछ मान लेना, चाहे हक हो या बातिल, ये क्या है? ये नबूवत के अपोजिशन में खड़ा करना है। एक है मसाइल को समझने के लिए फिक्र की किताबों को पढ़ना। हदीस की किताब आप बुखारी उठाएंगे, है कि नहीं? बुखारी आप उठाएंगे मिसाल के तौर पर, तो एक मसले को जानने के लिए उस मसले के बारे में कोई हदीस बुखारी में रहेगी, कोई दलील मुस्लिम में रहेगी, कोई दलील अबू दाऊद में रहेगी, कोई हदीस, कोई दलील तिरमिजी में रहेगी। तो एक मसले को समझने के लिए अगर हमको हदीस की रोशनी में पढ़ना रहेगा, यानी हदीस को सामने रख करके पढ़ें, तो एक मसले को पढ़ने के लिए बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी सब इकट्ठा ला के रखना पड़ेगा। इसलिए क्या है, फिक्र के उलमा ने उन मसाइल को बहुत ही तरतीब से बयान कर दिया है। जैसे पाकी के मसाइल,
طہارت کے مسائل. اب طہارت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے بخاری کی حدیث کی ضرورت پڑی, اس کو نوٹ کر دیا. مسلم کی حدیث کی ضرورت پڑی, اس کو نوٹ کیا ہوا ہے. ترمذی کی ضرورت پڑی, ترمذی کی حدیث نوٹ ہے. ابو داؤد کی حدیث کی ضرورت پڑی, ابو داؤد کی حدیث نوٹ کر دی گئی ہے. تو طہارت کے میٹر کو سمجھانے کے لیے جتنی حدیث ریکوائر کی ضرورت